السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ گزشتہ درس میں سورہ مریم پارہ نمبر 16، جس میں ہم بہت ساری بات معلوم کیے تھے، انشاءاللہ آج سورہ طٰہٰ اور اس کے بعد پارہ نمبر 17، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ سورہ طٰہٰ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بہت تکلیف دیے تھے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی اور تسلی دی گئی کہ اے محمد، انداز کس طرح طٰہٰ، اللہ کے رسول کا دوسرا نام ایک طٰہٰ ہے، طٰہٰ اے پیارے، ایک بہت ہی محبت بھرے انداز میں کسی کو بلانا ہے تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، طٰہٰ اے پیارے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے تمہارے پر قرآن تکلیف میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے جو اللہ کے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ ہے رحمان جو عرش پر مستوی ہے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے تسلی دے کر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت تکلیف دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کیسے بات کی یہ بھی ذکر ہے۔ کوہ طور پر تھے، اعلان ہوا فاخلع نعلیک، اے موسیٰ چپل چھوڑ دے، تو چپل چھوڑ کر آگے بڑھے تو اللہ نے آواز دی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام بہت خوشی محسوس کیے، گفتگو کی اللہ سے۔ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، کہا کہ لاٹھی ہے۔ اب اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، خواہش پیدا ہوئی گفتگو طویل ہو، اگر یہ کہہ دیتے موسیٰ لاٹھی ہے، خاموش نہیں رہے، بلکہ کہا کیا توکل علیہا وہش بہا علی غنمی، اس لاٹھی سے میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھڑاتا ہوں، جانور چراتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ سوال کیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی بولنا کافی تھا، لیکن لمبی گفتگو چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے بات کرنے کا ایک شوق، ایک خواہش، ایک محبت۔ وہ رب العالمین جس رب کو ہم نے نہیں دیکھا تو ہمارے دل میں بھی خواہش ہونی چاہیے کہ نبی نے فرمایا کہ بندہ نماز میں اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اسی لیے یہ بھی کہا کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں اللہ تو نظر نہیں آتا تو کم از کم یہ تصور کرو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نمازیں ایسی ہونی چاہیے، تو نماز پورے دل لگا کر، شوق سے، محبت سے، خواہش سے، جوش سے، جذبے سے، دل کے مکمل ارادے سے ذہن لگا دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی گویا کہ اللہ سے گفتگو ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ سے گفتگو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر کرتا ہے، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے موسیٰ۔ تو بہرحال اسی بات گفتگو کے بعد اللہ نے اس لاٹھی کو پھینکنے کا حکم دیا تو اژدھا بن گیا، پھر بغل میں ہاتھ رکھنے سے سفیدی ہوئی، یہ دو نشانی لے کر جاؤ فرعون کے پاس۔ ایسے میں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ میں اپنی بات واضح طور پر نہیں رکھ سکتا فرعون کے سامنے۔ انہوں نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان میں جو گھاٹی ہے اسے کھول دے، اور تاکہ وہ میری بات کو فرعون سمجھے، اور میں جا رہا ہوں فرعون کے دربار، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں، ظالم ہے وہ، اس لیے مجھے اکیلے جانے میں کچھ جھجک ہے، میرے بھائی کو بھی ساتھ بھیج دے، اسے بھی نبی بنا دے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، اللہ نے وہ ساری دعائیں سنی۔ تو اس کے بعد آپ جو قصہ سنے ہیں کہ فرعون کے دربار میں گئے، فرعون نہیں مانا تھا، آخر کار جادوگروں کو جمع کیا گیا،
اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو جتنے جادوگر کرتب دکھائے تھے سب ختم ہو گئے. تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. اور جو سامنے مجمع میں لوگ تھے ان کو ایسا لگا کہ وہ سب لاٹھیاں یہ رسیاں جال دوڑ رہی ہیں. اب یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جادو کا مسئلہ ہے. کیا جادو حق ہے یا نہیں؟ کیا جادو کی بھی قسمیں ہیں؟ جادو کیسے ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو سب سے پہلی بات، جادو کا ہونا حق ہے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. کیا دلیل؟ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کس کا بھی بگاڑ نہیں سکتا. کوئی کہے کہ میں تیرے پر جادو کروں گا، کر کے بتاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. جب تک رب کی مرضی نہ ہو اس وقت نقصان نہیں پہنچ سکتا. بال چاہیے بال دیں گے ہم، کپڑا چاہے کپڑا دیں گے، کیا ہونا چاہیے دینے تیار ہیں. رب العالمین پر یقین ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو بالکل ہو سکتا ہے. اور دو قسم کے جادو ہوتے ہیں. کچھ جادو ایسے ہیں جو آنکھ پر اثر کرتے ہیں، صرف آنکھ پر. جو یہاں پر سورۃ طٰہٰ میں ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی تھی، قرآن کہتا ہے یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ دوڑ رہے تھے، ایسا لگا آنکھوں سے. تو یہ جادو اثر آنکھ پر ہوا. کچھ جادو ایسے جسم پر ہوتے ہیں، جیسا کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد بہت ساری حدیثوں میں سورہ فلق کی تفسیر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا تذکرہ ہے. نبی پر جادو کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور آخرکار سورہ فلق سورہ ناس نازل ہو کے وہ جادو کا توڑ نکالا گیا. ایک کنویں میں نبی کے اوپر جادو کیا گیا تھا. لبید بن عاصم جو یہودی تھا، اس نے ایک بچی کے ذریعے نبی کا بال لے کر موم بتی یا گڑی وغیرہ میں سوئی چھبو کے کنویں میں ڈال دیا تھا. حضرت علی کو بھیج کر وہ ساری چیزیں نکالی گئی. تو یہ سب حدیثوں میں بالکل ثابت ہے. بہت سے لوگ نہیں مانتے تو ان کی علم کی کمی کی دلیل ہے، اور قرآن تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، حدیث بھی صرف اشارہ کرتا ہے. ایک جادوگر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کو بیچ دے. ایمان کو بیچنا پڑے گا. شیطان سے قریبی، گندے کام، قرآن کی توہین، حتیٰ کہ نعوذ باللہ جو لوگ توبہ کر کے آئے جادو سے، انہوں نے باقاعدہ اس کو ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ شیطان مجبور کرتا ہے کہ خون سے قرآن کی آیتیں لکھے جائیں، پیشاب سے قرآن کی آیتیں لکھے جائیں. یہ سب جناح کراتا ہے. اس کو بھی مقصد پورا ہو جاتا، شیطان کو بھی، جادوگر کو بھی پیسے لوٹنے کے مقصد پورے ہو جاتے. افسوس یہ ہے کہ بہت سے خاندانوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو خاندانی زندگی کو جادو کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں. کوئی بزنس آگے بڑھ رہے ہوتے جادو کے ذریعے اسے فلاپ کرنا چاہتے ہیں، رشتوں کو دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن قرآن نے یہی کہا کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ سورہ بقرہ میں، کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالی جاتی ہے. اور اس کے بعد فوراً کہا یہ نقصان اللہ کے حکم سے ہی ہو سکتا ہے، اللہ کی اجازت پر ہرگز نہیں ہو سکتا. کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ ڈائریکٹ مجھ پر اثر ہو سکتا ہے جادو کا اللہ کی مرضی کے بغیر، یعنی وہ آدمی ڈائریکٹ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر کا عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ ہے. تو ہمیشہ یاد رکھو، جادو ہو، نظر بد ہو، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو اس وقت تک کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا. سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. اور جب کہ ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا جادو سے بچنے کے لیے، جنات شیاطین کے اثرات سے، کہا کہ سورہ فلق سورہ ناس کی زیادہ تلاوت ہونی چاہیے. جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر صبح کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے جادو سے، شیاطین کے اثرات سے بچا لیتا ہے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. نبی ہر فرض نماز کے بعد 3 خل پڑھتے تھے. حسن حسین پر نظر بد سے حفاظت کے لیے کلمہ پڑھ کے پھونکتے تھے. جب سورہ فلق سورہ ناس نازل ہوئی وہ پڑھ کر دم کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کی بیماری کے وقت میں نبی کے اوپر آیتیں پڑھ کے دم کرتی تھی. تو یہ سب چیزیں ہمیں طریقہ بھی بتایا گیا، یہ کیسے بچنا ہے اگر جادو ہو جائے، یہ ساری چیزیں بتائی گئی. اور حدیثوں میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیر کے پتے کو توڑ کر اسے گرم کیا جائے، گرم پانی میں اسے ڈال کر خوب گرم کر کے
اسے اس شخص پر ڈالا جائے جس پر جادو کیا گیا ہو، وہ ایک 7 دن یا 14 دن، اس طرح کی باتیں جو نا اسلاف سے ہمیں عمل ملتا ہے. تو یہ سب چیزیں ثابت ہیں، کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر جادو کا ذکر کیا گیا، اور یہ ایک بات تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، کوئی کس کا بگاڑ بھی نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سامری کا ذکر کیا. کون تھا سامری؟ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے 40 دن کے لیے کوہ طور پر، ہارون علیہ السلام کو اسسٹنٹ بنائے تھے. سامری ایک قسم کا جادوگر تھا. اس نے کیا کیا؟ قرآن میں ہے، جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نشان سے جو مٹی تھی اسے لیا، سونا کو پگھلا کے ایک بچڑا بنایا، اور بنا کے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا. جب وہ پیچھے سے ہوا گزرتی تو اس بچڑے سے آواز آتی تھی. بچڑا یعنی گائے کا جو چھوٹا جو نا بچہ ہوتا ہے اسے بچڑا کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل سے کہنے لگا یہی تمہارا خدا ہے. موسیٰ بھول گئے، چلو اس کی بندگی کرو. یہ تو بڑی عجیب قوم ہے. فوراً بہت بڑی تعداد جو نا وہ سامری کی بات میں آ گئی. ہارون اسلام روکے تھے، لوگوں نے دھمکی دی قتل کر دیں گے ہمارے راستے میں آئے تو، ہمیں تو اس گائے کی پوجا کرنی ہے. سب لوگ پوجا کرنے لگے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، دیکھا کیا ہو گیا کہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، سامری کی بات میں آ کے پوجا کر رہے ہیں. غصہ ہوئے، ان کے بھائی کی داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگے. بھائی کیا ذمہ داری دیا تھا تمہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بہت کچھ سمجھایا، مجھے ڈر تھا کہیں ان کے درمیان فرقہ نہ بٹ جائے، میں بہت کوشش کیا. آخرکار سامری کو بلایا گیا. ہے سامری، کیا بات ہے تیرا، کیوں ایسا کیا، تو نے کیسے کیا؟ تو اس نے کہا کہ قال بصرت فخبطت خبطة من اثر الرسول فنبذتها. میں نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نشان کے نیچے سے جو مٹی تھی اس کو لیا، اور ایک میں نے خلط پلٹ کر کے ایک بچڑا بنایا، اور مجھے اپنے نفس میں اچھا لگا، میں نے اس کو پوجا کرنے کی، بندگی کرنے کی عبادت کی. تو غصہ ہوئے سامری، میں تجھے بددعا کرتا ہوں کہ تو زندگی بھر بولتا رہے گا ان تقول علی مساس، کہ مجھے ٹچ نہ کرو، تجھے بیماری لگ جائے. موسیٰ کی بددعا لگی اسے، پورے جسم اس کے ایک قسم کی ایک جلن شروع ہوئی. جنگل میں بھاگ گیا. وہ لوگوں کے قریب ہوتا تو اسے تکلیف ہوتی تھی، تو پوری زندگی وہی بولتا رہا کہ لا مساس، مجھے ٹچ نہ کرو، میرے قریب نہ ہو. بہت اس کا پورا جسم جلتا تھا، تکلیف میں ایسے تڑپ تڑپ کے وہ جنگل بھاگ گیا. اور اس کا حشر تو برائی ہوا ہوگا جس نے شرک کی عبادت کرنے کی تعلیم دی تھی. جو لوگ بچڑے کی پوجا کیے ان سب کو بلایا گیا اور کہا کہ تم نے کیوں ایسی حرکت کی؟ ابھی تم نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ کا وعدہ من اور سلوہ تم کھاتے تھے، جنت کی غذا، پھر بھی نہیں سدھرے تم. پنشمنٹ تمہیں یہی ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا. سامنے کھڑا کر کے ان کو سخت پنشمنٹ دی گئی. اگر بیٹا ہے تو باپ قتل کرے گا بیٹے کو، تو ایسے ہی چاقو رکھ، یعنی وہ اسے چاقو مارے گا، یہ اسے چاقو مارے گا. سامنے رکھ کر اسے سینے پر یا گلے میں کاٹنے کا حکم دیا گیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، اپنے آپ کو قتل کر لو. تو جتنے لوگ پوجا کیے تھے سب کو قتل کر دیا گیا. آپس میں وہ لوگ قتل کر لیے، تبھی تمہیں معافی ہے، یہ حکم دے دیا گیا. تو یہاں پر اس کا ذکر ہے، اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا. اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ایسے لوگ قیامت دن اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے. یہاں پر ایک نوٹ کرنے کی بات ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو میری یاد سے دور بھاگتا ہے، تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، میں اس کو قیامت دن اندھا بنا کر اٹھاؤں گا. اٹھے گا خبر سے، قال رب لم حشرتنی اعما، اللہ مجھے کیوں اندھا بنا کے اٹھایا، میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. اللہ کہے گا جیسے تو میری نشانیوں سے دور جاتا تھا، مجھے بھول گیا، میں آج تجھے بھول جاؤں گا. میں ایسے ہی بدلہ دیتا ہوں جو تکبر کرتے ہیں. اور آخرت میں بڑا عذاب ہے جو لوگ دلیل آنے کے باوجود بھی تکبر کرتے ہیں، ایسوں کا بھی انجام ہونے والا ہے. ڈرو اللہ سے. افسوس یہ ہے کہ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں، معلوم ہے حق ہے، معلوم ہے سچ ہے، پھر بھی
غرور، حسد، ہم کیسے مانے تمہاری بات کو، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے ہمارے باپ دادا کو. لوگ بولتے ایسے ہی، کتنے لوگوں کو میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے مول صاحب تمہیں بولتے سو صحیح ہے، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. ہمارا ابا کا لگ تھا نا، وہ کیسا میں چھوڑ دینا. ہمارے خاندان پیڑا پیڑی یہ سب چلتا آ رہا ہے، وہ کیسا ہمیں رسم چھوڑنا. تمہیں بولتے سو کرٹیس، لیکن ہم کیسے چھوڑنا. کبھی کو بعض لوگ ایسے ہوتے، قرآن میں حدیث میں ٹھیک ہے بولتے، امام ایسا بول کو ہی نہ، وہ کیسے ہم امام کی بات چھوڑ دینا. ہمارے حضرت مسجد میں ایسا بولتے نا، ہمیں بیان میں سن لے کو ہی ہمارے پورے زندگی ایسا گزار دلے، اب تمہیں آؤ کو ایسی باتاں بولتے ہم کیسے ماننا. یہ سب تکبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سمعنا واطعنا کا جذبہ پیدا کرو، سنو ہم نے یہی ہونا چاہیے. کوئی بھی بولے کیوں نہ صحیح، قرآن اور صحیح حدیث بولتا ہے اسے فوراً قبول کرو، یہی تو اصل بات ہے. نہیں میرے مسلک کے خلاف ہے، میرے امام کے خلاف ہے، میرے حضرت کے خلاف ہے، میرے شیخ کے خلاف ہے، میرے ولی کے خلاف ہے، ایسا بول 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 کے پوری آخرت برباد کر لیتے. کہاں قرآن میں لکھا ہوا بھائی کہ تم اپنے حضرت کے پیچھے بھاگو، امام کے پیچھے بھاگو، تمہیں ولی کے پیچھے بھاگو، تمہیں فلاں حتیٰ کہ صحابی کے پیچھے بھی جانے کا کہاں حکم ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے کافی ہے. تو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، جو لوگ جانتے بوجھتے بھی اللہ کی بات کو، نبی کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں، قیامت دن اندھے بنا کے اٹھائے جائیں گے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن حدیث کو ماننا ہے یا کسی مسلک پر عمل کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے. تو بس قرآن تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو سورۃ طٰہٰ میں ایسی ساری باتیں ہمیں آتی ہیں. اس کے بعد ہے انشاءاللہ 17ویں پارہ آج تلاوت کی جائے گی، سورۃ الانبیاء. انبیاء چونکہ اس میں نبیوں کے واقعات ہیں، دعاؤں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام انبیاء رکھا گیا. یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں جو کفار کہتے تھے نبی کو، کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے جادوگر ہے، انہیں کیا نام دے، کیا ٹائٹل دے. آخر ان کو معلوم تھا قرآن حق ہے، لیکن پھر بھی الزام لگاتے تھے نبی کے اوپر، یہ جادو کا کلام ہے، پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ایسی ساری باتیں بول کر وہ لوگوں کے برین واش کرتے تھے، نبی کی دعوت سے دور کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی کہ تم سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے برباد کیا، زلزلے سے ہلاک کیے گئے. اے کفار مکہ، کیا تم نبی کا مذاق اڑاتے ہو؟ بہتر یہ ہے کہ نبی پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لانا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر تمہیں کامیابی نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھو کہ ہر ایک کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہم تمہیں آزمائیں گے اچھائی برائی سے، پھر تم سب لوٹ کر ہمارے پاس آؤ گے. اور اللہ کے رسول کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، جو ابراہیم کے شروع ہی سے ان کے اندر عقیدہ توحید مضبوط تھی. باپ سے کہا کہ ابا جان تم کیوں اس کی بندگی کرتے ہو؟ باپ نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. لیکن غصہ آیا، سارے بتوں کو توڑ دیا. آخر وہ ابراہیم علیہ السلام لائے گئے. بادشاہ نمرود تھا اس وقت، پوچھا کہ اے ابراہیم تم نے کیوں کیا، کیا تو نے کیا ایسا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارا بڑا بت ہے اسے پوچھو، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے سوچا کہ بت تو بات نہیں کرتے. پھر بھی شیطان نے انہیں ورغلایا کہ نہیں ابراہیم کو پنشمنٹ دو. آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامتی ہو جا. تو ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت بچ کے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پر مضبوط رہنے والوں کو کیسی حفاظت کرتا ہے. نبی کو یہ بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم کی حفاظت کیا، اے محمد ہم بھی تمہاری حفاظت کریں گے. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. ایوب علیہ السلام نے بیماری کے اس حالت میں دعا کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کسی کو کوئی چیز نہ ملے شروع ہی سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بچپن ہی سے بیمار تھا آدمی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بچپن ہی سے شروع ہی سے غریب تھا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن مال دے کر پھر چھین لینا، صحت دے کر پھر بیماری آنا، بہت بڑی تکلیف ہوتی آدمی کو. یہی ہوا ایوب علیہ السلام کے ساتھ. 18 سال بیمار تھے، پورے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے. گاؤں والوں نے کہا کیسی بڑی بیماری لگی تمہیں، گاؤں سے باہر جاؤ. بیوی اکیلے ان کے ساتھ تھی، پورے بستی والے خاندان والے الگ کر دیے. 18 سال کی اس تکلیف میں دعا کرتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیا انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا اللہ تو مجھے بیمار کر دیا، اللہ 18 سال میں تڑپتا رہا، پورے جسم میں کیڑے پڑ چکے، گاؤں والے بھگا دیے،
سب الگ ہو گئے. یہ لمبی چھوڑی شکایت جیسا کہ ہم لوگ 2-3 دن کی بیماری میں اللہ کے پاس کرتے ہیں. اللہ اتنی بڑی تکلیف دے دیا تو میں کیا کیا, میں کون سی غلطی کیا, میں کس کا منہ ماریا, میں کس کا برا چاہا, کیوں مجھے اتنی بڑی تکلیف, اللہ ہمارے گھر میں کیوں اتنی بڑی مصیبت تو دے دیا, کیا کیا بول دیتے ہم دعا میں اللہ کے پاس. ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے. 18 سال کے بعد بھی کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, مجھے تکلیف پہنچی ہے تو بڑا رحم کرنے والا ہے. اس دعا کا مطلب بتاتے مفسرین, اللہ میں اتنی دن تک بیمار میں تھا, یہ تیری مرضی تھی, میں اسے قبول کرتا ہوں, آئندہ بھی میں ایسے حالت میں رہوں, مجھے یہ بھی منظور ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ میں اسی حالت میں رہوں پوری زندگی, وہ بھی مجھے منظور ہے اللہ. آخرکار اللہ نے انہیں شفا دی اور ایگزامپل کے طور پر پیش کیا. ایوب کا صبر سب کو ہونی چاہیے. 2 چشمہ نکلا تھا, ایک چشمہ پینے کے لیے اور ایک چشمہ زخم دھونے کے لیے. وہ پانی سے زخم دھوئے تو ماشاءاللہ شفایاب ہو گئے, ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کسی کو لے کر آزماتا ہے, اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے. ایوب علیہ السلام کو لے کر آزمایا. لے کر آزمانے کا مطلب صبر کا امتحان ہے, دے کر آزمانے کا مطلب شکر کا امتحان ہے. یہ دونوں امتحان میں سے کوئی امتحان میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیشہ تیار رہو اللہ کے اس امتحان کے لیے. اس کے بعد یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے نقل کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی دعا, 80 سال سے زیادہ ہو چکے, بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچ چکے, بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے. دعا کرتے ہیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, تو بہترین وارث دینے والا ہے. تو اللہ نے ان کی دعا سنی. حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کیا تھا, ان کو بھی نبی بنایا, ان کے بیٹے کو بھی نبی بنایا. یہ اور بات ہے, زکریا علیہ السلام کو بھی, یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا. تو یہودی تو جیسا کہ 100 سے زیادہ نبیوں کو نے قتل کیا ہے, اس میں سے یہ بھی قتل ہونے والوں میں سے تھے. اور آخر میں اللہ نے یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا یاجوج ماجوج کا یہاں پر بھی ذکر ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یاجوج ماجوج قیامت دن کھول دیے جائیں گے, ہر بلند جگہ میں وہ چھڑ کر آئیں گے. قیامت کا وعدہ ہو کر رہے گا, سچا ہے, آنکھیں پھترا جائیں گی. اس وقت کیا عالم ہوگا اللہ تعالی ہمیں آگاہ کر رہا ہے. اس کے بعد سورہ حج اس لیے حج رکھا گیا, اس میں حج کے کچھ مسائل ہیں. کعبۃ اللہ کا ذکر ہے, طواف کا ذکر ہے. سورت کی ابتدا ایسے ہو رہی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ بڑا زلزلہ ہے. اللہ اکبر. ہماری بستی میں رمضان سے 3-4 مہینہ پہلے کتنے زلزلے کے جھٹکے, دن یعنی رات میں بھی دن میں بھی, ایک گھنٹے کو جھٹکے, کبھی 3.5, کبھی 2.5, کبھی اس طرح جو ریکٹر جو اندازہ لگایا گیا. اللہ حفاظت کرنا کہ کس قدر لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا. گھروں کو چھوڑ کر آ کر گلیوں میں ٹینٹ ڈال کر بیٹھ گئے تھے. اطراف اکناف کے لوگ جو گھر میں تھے جان بچانے کے لیے باہر نکل کر آ گئے. نفسی کا عالم تھا. اللہ کا فضل و کرم رہا کہ اللہ نے بستی کی حفاظت کی, ورنہ اللہ چاہتا تو اگر 5 پوائنٹ سے بڑھ جائے, 6 پوائنٹ ہو جائے, تو ممکن ہی نہیں کہ بستی ٹھہرے, سب کے سب تہس نہس ہو کر برباد ہو جائے. ایسی مثالیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ ذکر کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تو دنیا کا زلزلہ اتنا ڈرتے ہو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ تو بڑا زلزلہ ہے. کیا ہوگا اس دن؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعہ, اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا. لوگ نشے میں ہوں گے, حالانکہ نشے میں نہیں, عذاب کو دیکھ کر ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. نبی فرماتے ہیں وہ سخت ہوگا جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا 1000 میں سے ایک جنت کو 999 جہنم کے لیے چن لو. یہ جب اعلان ہوگا چیخ و پکار شروع ہو جائے گی, رونے لگیں گے 1000 میں سے 999 جہنم. یہ جنت, صحابہ کا چہرہ بدل گیا. نبی کریم سے ہم دیکھا تو فوراً نہیں, مجھے امید ہے
یہ جو 1000 میں سے 999 میجورٹی یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی، زیادہ وہ جہنم میں جائے گی۔ وہ کہنے کے بعد صحابہ کو تسلی ہوئی، ورنہ تو کیا ہے 1000 میں سے ایک جنتی، 999 جہنمی، ہر 1000 میں سے ایک ایک کر کے چنے تو بھی کتنے لوگ کم جائیں گے نہ جنت میں۔ ایسے مایوس ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ جو 999 جو ہیں میجورٹی یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی۔ تو اس وقت جنا یہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ چیخ و پکار کریں گے، ڈریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی زندگی جو گزرتی ہے کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزوری سے پیدا کرتا ہے، آخر ایک وقت آتا ہے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچتا ہے انسان۔ اللہ کہتا ہے کسی کو ہم کچھ عمر دیتے ہیں، کسی کو ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں، اور اس وقت آدمی میموری لاس ہو جاتا ہے، اس کا بچہ بن جاتا ہے، بچوں کی حرکت کرتا ہے۔ بچپن میں ماں کی گود میں جو محتاج ہوتا ہے، بہت بڑی عمر پا کر بھی وہاں پر ہی محتاج ہو جاتا ہے۔ پھر وہی دوبارہ حالت شروع ہوتی ہے۔ جو بچے کو سمجھایا جاتا ہے وہی 90 سال کے بوڑھے کو بھی سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، ایسی عمر سے پناہ مانگو جس عمر کے دوسروں کے محتاج بنے۔ ویسے میں یہ دور میں جو سیلفش دنیا ہے، کوئی دیکھنے کو جو نا تیار نہیں ہے۔ بہت کم ہی ایسی اولاد ہوگی جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوں گے، ان کو نہلانا، دھلانا، کھلانا، استنجا صاف کرنا، یہ سب بہت کم لوگ ہی ملیں گے آپ کو۔ ورنہ تو بہت سی ایسی مثالیں ہی گاؤں میں، بستی میں، اطراف اکناف میں جو بوڑھے ماں باپ کو گلیوں میں چھوڑ کر جانے والے بھی آج موجود ہیں۔ بوڑھے ماں باپ بستر میں تڑپ جاتے ہیں، سسک جاتے ہیں، انہیں علاج کرنے کی بھی فرصت نہیں نالائق اولاد کو۔ وہ ماں نے جس نے تکلیف سے اسے پالا تھا آج دیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو ہم بہت لمبی عمر دیں گے، اس وقت تم جان کر بھی انجان ہو جائیں گے، تمہارا میموری کام نہیں کرے گا۔ تو اللہ سے پناہ طلب کرنا، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس دنیا میں صحیح سلامت تو اپنے پاس بلا لے، نہ اپنے بچوں کا محتاج، نہ اپنے خاندان والوں کا محتاج، نہ کسی کے صدقہ میں ہم پلنے والے ہوں، صحیح سلامت تو اپنے پاس بلا لے، یہ دعا ہونا۔ ورنہ تو میں کہتا ہوں بار بار، زیادہ امید مت لگاؤ اپنی اولاد سے کہ تمہیں دیکھے گی۔ دنیا سیلفش دنیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی خیالات بدل سکتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت کرنا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ نے یہ بھی اشارہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، سب زمین کے لوگ بھی، اور سورج بھی، چاند بھی، زمین بھی سجدہ کرتی ہے، چاند بھی، سورج بھی، درخت بھی، شجر بھی، حجر بھی، چوپائے بھی، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ تو سجدہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، بھی میں مسئلہ بتاؤں آپ کو۔ ایک ہے سجدہ تلاوت، جہاں بھی قرآن کا سجدہ ہے تو کرنا ہے قرآن سجدہ کی آیت پڑھ کے آخر میں کرو یا فوراً کرو یا بعد میں کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نماز میں امام کے ساتھ کرو، امام کرتا ہے تو کرنا ہی چاہیے بالکل۔ ایک ہے سجدہ تلاوت، اور دوسرا سجدہ ہے سجدہ شکر۔ آپ کو کوئی گڈ نیوز ملی، کوئی گفٹ مل گئی آپ کو، اچانک کوئی خوشخبری، فوراً سجدے میں گر جاؤ۔ سجدے شکر کے لیے قبلہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل آپ فوراً جو نہ گر سکتے ہیں اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے۔ تیسرا سجدہ ہے، ایک تو سجدے سہو، نماز میں کمی بیشی ہو جائے تو 3 چیزیں مختصر میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا، 4 رکعت پڑھے ہیں آپ، معلوم مثال تو ظہر کی نماز، پھر بھی شک ہے، تو ایسے میں آپ کیا کرو، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر کے سلام پھیر دو، یعنی تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کر کے سلام پھیر دو۔ 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت پڑھے آپ، تو ایسے میں یہ 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے کے بعد 2 ایکسٹرا سجدہ کر دو۔ 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لے آپ، ایسے میں آپ صرف 2 سجدہ کرو، آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ بولتے سجدے سہو۔ سہو کی معنی بھول جانا، نماز میں بھول ہونے پر یہ سجدہ کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ بچانا، بہت سے مسجد میں ایسے بھی ہیں، امام اگر 3 رکعت پڑھا ہے تو پھر بھی اعلان کرتے چلو غلطی ہو گئی، پھر شروع سے پڑھو۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ہے 4 کے بجائے 3 پڑھے تو 1 ایکسٹرا جو چھڑ گیا 1 پڑھ لے تو بس ہے، 5 رکعت پڑھ لیے تو 2 سجدہ کرے تو بس ہے۔ شک ہے
ٹھیک ہے بھائی آپ کو ڈاؤٹ ہے 4 پڑھے ہیں لیکن ڈاؤٹ ہے کہ 3 ہی پڑھے ہیں تو آپ اٹھ کے 1 رکعت پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین بہت آسان ہے، لوگ مشکل بنا لیے. تو ایک ہے سجدے شکر ہے، ایک ہے سجدے تلاوت ہے، ایک ہے سجدے سہو، ایک ہے نماز کا سجدہ. یہی ثابت ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی سجدہ ثابت. لوگوں میں مشہور ہے کہ لوگ دعا کرتے کرتے سجدے میں جاتے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. کہیں ایسا نہیں، کبھی کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جب نبی نے صحابہ نے دعا کرتے کرتے سجدے میں گر گئے ہو. بہت سے لوگوں کو میں نے یہاں بھی دیکھا ہے، مسجد میں سلام پھرنے سنت پڑھ لیتے، گھر کو جانے سے پہلے کیا کرتے، دعا کرتے کرتے سجدہ میں جا کے اٹھ کے جاتے. یہ بدعت ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول کو معلوم نہیں، سو تم نہ معلوم ہو گیا کیا؟ ایسا نہیں کر سکتے میرے بھائی کہ دین کسی باپ اور خاندان کی شریعت ایک طریقہ نہیں ہے جیسے منمانی کریں. اللہ کے رسول نے جیسا کیا ویسا میں کرنا پڑے گا. تو ہمیں زیادہ ہوشیاری دکھاؤ کہ اپنے عمل کو برباد مت کر لو. سجدہ میں دعا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. امام کے ساتھ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، تراویح نماز ہو، تہجد نماز ہو، کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو، سجدے میں دعا کرو، اللہ قبول کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں بندہ وہ سجدہ سے نماز میں جو سجدہ ہے اس میں دعا کرو، اللہ سے بالکل قریب ہوتا ہے بندہ. اللہ کے رسول نے کہا زیادہ دعا کرو سجدے میں. وہ چھوڑ کے ہم لوگ الگ سے ایک بدعت ایجاد کر لینا یہ کسی بھی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر کرتے ہیں تو رک جائیے، ورنہ تو فائدہ نہیں ہے بدعت کر کے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہمیں سجدے کی بات آئی تو یہاں پر میں آپ کے سامنے کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، اللہ نے حکم دیا بلاؤ حج کی طرف. انہوں نے کہا اللہ میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنتے ہیں ان کو حج نصیب ہوتی ہے. وہ کیسے سنے بھائی؟ اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے عالم ارواح میں. آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکلے تھے ہم لوگ، تو گویا کہ پہلے ہی پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکال کر باقاعدہ روح ڈالی جاتی ہے جسم میں. تو عالم ارواح میں جن لوگوں نے وہ آواز سنی ابراہیم علیہ السلام کی ان سب کو حج نصیب ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تمہارا کام آواز دینا ہے، آواز پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد قربانی کا ذکر ہوا. لن ینال اللہ لحومها، قربانی کے گوشت جانور اللہ کو نہیں پہنچتے، دلوں کا تقویٰ تمہیں پہنچتا ہے. ریاکاری سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص چاہیے، تمہارے اندر جو جتنا اخلاص ہے وہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. بہرحال یہ سب چیزیں ہم یہاں پر آتی ہیں. اور آخر میں 2 باتیں یہاں پر ذکر ہیں، ایک ختم کروں گا. شروع میں اسلام یعنی 13 سال مکی زندگی میں مسلمان کمزور تھے، وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا. مدینہ جانے کے بعد مسلمان پاور میں آ گئے، ایک مستقل ایک حکومت مل گئی. اس کے بعد اجازت دی گئی کہ تم ڈیفنس میں لڑ سکتے ہو. اسلام کی جتنی بھی جنگیں تھی یاد رکھو، جتنی بھی جنگیں، جنگ بدر سے لے کر آخر جنگ تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر ہو، تبوک ہو، ساری جنگیں ڈیفنس میں تھی. جنگ بدر میں پہلے کافر حملہ کیا، اس کا جواب میں حملہ کیا گیا. احد میں وہ حملہ کیا، جواب میں حملہ کیا گیا. خندق میں وہ آگے بڑھ کر حملہ کی، مدینے میں جواب میں حملہ کیا گیا. مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ غداری کی، انہوں نے اگریمنٹ کے خلاف کیا، اس کا جواب دیا گیا. ساری جنگیں ڈیفنس میں تھی، کبھی بدلہ لینے کے لیے نہیں تھا. اسلام کبھی بھی خون بہانے کو پسند نہیں کرتا. لوگ بدنام کرتے ہیں نعوذ باللہ. تو اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام امن پسند مذہب ہے، امن و شانتی چاہتا ہے. یہ دنگے، یہ فسادات، یہ ہندو مسلم کی لڑائی کبھی اسلام نہیں چاہتا. یہ سب معاشرے کے غنڈے ہیں جو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان فساد. آج ہندوستان کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے؟ نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک ہر جگہ پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ رمضان کے مہینے میں بھی کتنی نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. یاترا میں نکالے جاتے ہیں اور وہاں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے. نکالنے والے کون ہیں، حملہ کرنے والے کوئی معلوم نہیں ہوتا. آخرکار نتیجہ ہندو مسلم فسادات سے ختم ہوتا ہے. تو یہ سب سازشیں کی جا رہی ہیں کہ اس ماحول میں بگاڑ پیدا ہو. دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو یونائٹی ہے غیر مسلم اور مسلمان درمیان سے توڑ دیا جائے، الگ الگ گروپ ہو جائے، دنگے ہو، فسادات ہو. اللہ ان کی کوشش کو ناکام کرے. یہ پوری یہ کوشش ہوتی ہے ان لوگوں کی ہمیشہ فساد و فتنہ ہو. تو بہرحال
اللہ سے دعا کرنا ایسے موقع پر روزے کی حالت میں رمضان میں کہ بڑی سازش کسی بھی طریقے سے فساد پھیلے، دنگے ہو، مال لوٹے جائے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، پھر بھی اللہ ہمارا مالک ہے کہ ہم پہلے یونٹی، اصل یہ ہے ہمارے پاس بہت بڑی کمزوری کیا ہے معلوم؟ اتحاد نہیں ہے. یونٹی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. طاقت ہے یونٹی میں. اگر ہم ملیں گے، آج ملنے کی ضرورت ہے، جمنے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم میں آنے کی ضرورت ہے، تبھی چل کر ہم منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، ورنہ تو لمبی لمبی تقریروں سے، کانفرنس سے کچھ نہیں ہونے والا. جب تک کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے، اختلافات کے باوجود بھی ہمارے درمیان اتحاد کی ضرورت ہے. چھوٹے موٹے معاملے میں میرے اور آپ سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن قوم کے مفاد کے لیے، مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے آج پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ملنے کی ضرورت ہے. ایک بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. علامہ اقبال نے کہا. تو ضروری ہے کہ وقت ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہمارے خیر کے لیے سب کیا ہوگا، انشاءاللہ اس کا نتیجہ اچھا ہی ہوگا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کی طرف سے اور نبی کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہے. تو آخر ایک آیت کہہ کر اپنا ختم کروں گا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اس سورت کے آخر میں ایک آیت ہے، شرک کی مثال بیان کی جا رہی ہے. اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم پوجا کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، یاد رکھو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ لوگ. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. اگر مکھی کوئی چیز اچک لے کر جائے وہ ہٹا بھی نہیں سکتے. یہ پتلے ہیں، یہ مورتی ہیں، یہ قبر میں مدفون لوگ ہیں، ان کے پر مکھی بیٹھے تو ہٹا نہیں سکتے. وہی يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ الْمَطْلُوبِ. مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جائے وہ بھی کمزور ہے. عجیب لوگ ہیں، پتھر کی پوجا کرتے ہیں، اسے نہلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں اور اس کی شادی کراتے ہیں، اس کو کیا کچھ نہیں کرتے لوگ. یہ تو غیروں کی مشرکین کی. ہمارے نام کے مسلمان بھی کتنے ایسے لوگ ہیں، مزاروں میں چادر چڑھاتے ہیں. کچھ ایسے بھی منظر میں نے دیکھا، جا کے ہلاتے ہیں خبر والے. عجیب بے خوف ہیں. اگر وہ نفع پہنچاتے ہیں تو انہیں کیوں پھنکا دینے کی ضرورت؟ اب ڈیولپ ہو کے اے سی ڈال دیے، کولر لگا دیے خبر والے. اندر ان کو کیا ہوتی ہے وہ معلوم نہیں، پریشانی ان کو. یہ لوگ حلا لے کو، بوندیاں بانٹ لے کو اور چادراں چڑھا لے کو، وہاں جا کے رو لے کو. قیامت دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ تیری پوجا کرتے تھے، کیا حکم دیا؟ اللہ مجھے معلوم نہیں، اللہ تو مجھے اٹھا لیا اتنا ہی معلوم تھا، میرے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا مجھے معلوم نہیں. تو بہرحال یہاں سے روح نکل جاتی ہو تو اب بس اتنا خلاص. اب کیا ہونے والا ہے کسی کو پتہ نہیں خبر میں. تو وہ لوگ جو ہے نا جا کے وہاں کیا کچھ نہیں کرتے. اللہ حفاظت کرنا. اللہ کہتا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے. تو یہ سب خرافی لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، درگاہ پارٹی، عروس چلانا، سندل عروس، یہ عروس، پیٹ کاٹو لوگ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس وہاں پر کھانا بانٹتے. کچھ لوگ ایسے بھی وہاں جا کے کھا لے کے آتے ہیں. تو یہ سب کیسا دل گوارا کرتا ہے؟ یہ سب شرک کا ساتھ دینے والا ہے. وہاں جا کر حاضری دینا، وہاں کھانا، اس میں اماؤنٹ کا ڈونیٹ کرنا اور اس کو ڈیولپ کرنا، وہ ساری چیزیں 100% شرک کا گناہ ملے گا. وہ بھی برابر میں گناہ کے شریک ہیں. اگر آپ شرک میں تعاون کرتے ہیں تو آپ بھی برابر کے گناہ کے مستحق ہیں. اللہ سب کی حفاظت کرنا ایسے معاملے میں. تو بہرحال بس ہم یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آج کا پارہ 17واں پارہ، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی باتوں پر سنی باتوں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر چلنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے. جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر رکھے. ہماری موت آئے تو عقیدہ توحید پر ہماری موت آئے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے. پوری زندگی اللہ ہم سب کو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے. اسی پر ہمیں مرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد